بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اسلامیات کے سبق دعوت اسلام کی پڑھائی کریں گے۔ باب سوئم کی دعوت اسلام، خفیہ تبلیغ۔ نزول وحی کے بعد 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ طریقے سے اپنی تبلیغ کو جاری رکھا اور صرف ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی تھے۔ نزول وحی کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے ایک معزز یعنی عزت والے تاجر تھے۔ ان کے علم، شرافت اور عقل مندی کی وجہ سے لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ان کی دعوت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور کئی دوسرے حضرات نے اسلام قبول کیا۔ ترجمہ ہے، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو نصیحت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ملنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے 45 افراد کو یعنی لوگوں کو ایک دعوت پر بلایا۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین یعنی جو بیٹھے ہوئے تھے سے پوچھا کہ دین کے معاملے میں میرا ساتھ کون دے گا؟ تمام حاضرین خاموش رہے، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت قریباً 10 برس کے تھے بولے، اگرچہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے اور میں بہت چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں بھی پتلی ہیں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر لوگ تو ہنس پڑے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگایا۔ حضرت ابو طالب نے بھی آپ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ اہل مکہ کو اعلانیہ دعوت۔ 3 سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا۔ ترجمہ، پس جو حکم تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے اس کا اعلان کر دیجیے اور مشرکوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ یعنی اعلان کر کے تبلیغ یعنی اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے دستور کے مطابق کوہ صفا پر تشریف فرما ہو گئے، یعنی کوہ صفا پر چلے گئے اور قریش کے لوگوں کو جمع ہونے کے لیے آواز دی۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب لوگ پکار اٹھے، ہاں کیوں نہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہمیشہ سچ ہی سنا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں کہتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر قریش غصے میں آ گئے۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔
اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ عام تبلیغ۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو عام تبلیغ دینا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلوں اور بازاروں میں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، حج کے لیے آنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان کیا۔ اس پر مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے خیریت سے واپس آ گئے۔ قریش کی بھرپور مخالفت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت جاری رکھی اور اسلام پھیلتا رہا۔ بچوں، اب آپ نے بھی گھر میں اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے اور دیکھنا ہے، پڑھنا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت اسلام کے بارے میں کس طریقے سے تبلیغ کا حکم ہوا۔ پہلے خفیہ تبلیغ تھی، پھر اعلانیہ تبلیغ ہوئی، پھر عام تبلیغ ہوئی۔ اس طرح آپ کو سمجھ آئے گا۔ اللہ حافظ۔